السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ کو میں خبر دینے والا ہوں کہ سڈنلی انڈیا کے 31 رافیلز جو ہیں وہ تباہ ہو گئے. آپ بھی حیران ہو گئے ہوں گے، میں بھی پریشان ہو گیا تھا جب میرے پاس یہ خبر آئی تھی، لیکن خبر ایسی ہے. وہ خبر یہ ہے کہ انڈیا نے 35 رافیلز خریدے تھے ڈسولٹ ایویشن سے. 4 تو پاکستان ایئر فورس نے پھڑکا کے پھینک دیے. پاکستان ایئر فورس نے باقاعدہ ان رافیلز کی جو بے حرمتی کی اور میراج 2000 کی، وہ اس کو تو مودی بیچارہ روز بیٹھ کے کالی ماتا کے آگے سب کو کوس رہا ہوتا ہے اس وجہ سے. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ رافیل کا آپ کو پتا ہے کہ سارے انڈینز شور مچا رہے تھے کہ فرانس نے اس کا سورس کوڈ نہیں دیا رافیل کا، اور اس وجہ سے انڈیا کو یا انڈین ایئر فورس کو بڑی پرابلم ہوئی اور 2 دن کے لیے پوری ایئر فورس کو گراؤنڈ کر دیا گیا تھا. یعنی آپ کے پاس 980 جہاز ہوں اور آپ ایئر فورس کو گراؤنڈ کر دیں تو ٹاک اباؤٹ لوزنگ ایئر سپیریورٹی آن یور اون. کسی کو ایئر سپیریورٹی نہیں گین کرنی. پاکستان کو ایک جہاز اڑائے بغیر 48 گھنٹے کی کمپلیٹ ایئر سپیریورٹی جو تھی وہ مل گئی تھی. لیکن اب یہ جو خبر ہے کہ 31 رافیل جو ہیں وہ بیکار ہو گئے یا تباہ ہو گئے، وہ کیا ہے؟ وہ خبر یہ ہے کہ جناب اب یہ فائنینشل ٹائمز نے رپورٹ کیا اور یہ پوری جو دنیا کی ڈیفنس کمیونٹی ہے اس کے اندر ایک شاک ویو ہے اس کی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہیکر جو تھا اس نے سکسیسفلی بریچ کیا سینسٹیو ڈیٹا ایک ڈیفنس کانٹریکٹر کا، جس میں ڈسولٹ ایویشن کا بھی ڈیٹا ہے. ڈسولٹ ایویشن وہ کمپنی جو رافیل طیارے بناتی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اس سائبر اٹیکر نے پہلے ایک رینسم مانگا. اس نے کہا جی مجھے اتنے پیسے دو، یہ میری ڈیمانڈ ہے، ورنہ میں اس کو ریلیز کر دوں گا جتنا بھی کانفیڈینشیل ڈیٹا ہے اگر میری ڈیمانڈز کو پورا نہیں کیا گیا. اور اپنے کہے کہ عین مطابق جب اس کو ڈسولٹ نے پیسے نہیں دیے تو ہیکر نے کیا کیا کہ اس میں سے ایک حصہ لے کر پورشن جو تھا سٹولن انفارمیشن کا، جس میں رافائل کے سورس کوڈز بھی ہیں ریلیٹڈ ٹو انڈین ایئر فورس، وہ اس نے اوپن ویب پہ ڈال دیے. اگر تو اب یہ لیک ویریفائی ہو جاتی ہے اور اس کو کنفرم کر دیتے ہیں کہ یہ ایکچوئل لیک ہے، کیونکہ ابھی تو ڈارک ویب پہ ہے، اور تو یہ پھر پوری انڈیا کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ آپ سمجھیں کہ کباڑا ہو گیا اس کا. جو 31 رافائل بچ گئے تھے وہ زمین پہ بیٹھے بیٹھے جاں بحق ہو گئے. اور یہ جو اس کی ایک خواب تھا ایئر سپیریورٹی کا ساؤتھ ایشیا ریجن میں، وہ مکھو ٹھپا گیا اس کا. اب ہوا کیا، لیک کیا ہوا تھا؟ تو ملٹیپل سورسز جو ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ ریلیز مٹیریل جو ہے اس میں ٹیکنیکل ڈاکیومنٹیشن ہے، سورس کوڈز ہیں، ڈیجیٹل بلو پرنٹس ہیں جو رافائل جیٹ کے ساتھ لنکڈ ہیں، جو انڈیا کو رافائل جیٹ جو بھیجے گئے تھے. اور یہ کمپوننٹ اتنے کروشل ہیں ایئر کرافٹ کی پرفارمنس کے لیے اور سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کے لیے، اس کے ایویونکس کے لیے، ویپن سسٹمز کے لیے، انکرپٹڈ کمیونیکیشن ماڈیولز کے لیے، کہ آپ سمجھیں کہ وہ اس کا برین ہے. اب انڈیا کے لیے کیوں ڈیمیجنگ ہے؟ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے. کہ دیکھیں آپریشنل والنریبلٹی جو ہوتی ہے، یعنی سورس کوڈ جب لیک ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دشمن، یعنی انڈیا کے جو ریجنل دشمن ہے جس میں چائنا بھی ہے، پاکستان بھی ہے. اب ہمیں پتا ہے کہ رافیل کا کامبیٹ سافٹ ویئر جو ہے، ریڈار سگنیچر جو ہے، ٹارگیٹنگ سسٹم جو ہے، الیکٹرانک وارفیئر کیپیبلٹیز جو ہیں وہ ہینگ کیا. اب یہ الاؤ کرتا ہے ایک ٹو ڈیولپ کاؤنٹر میجرز جو اس کے لیے ہم کریں، سچ ایز جیمنگ سسٹمز یا ریڈار کیلیبریشن، جو نیوٹرلائز کر سکتی ہے اور ڈیگریڈ کر سکتی ہے رافائل کے کامبیٹ افیکٹونیس کو. اب یہ لاس آف اسٹریٹجک ایج ہے بیسیکلی. آپ اگر اس کو سمجھیں کہ رافائل کی ڈیل جو تھی وہ ایک کارنر سٹور تھا انڈیا کی ماڈرنائزیشن کا، اپنے پرانے فلیٹ کو اپ گریڈ کرنے کا، جو MiG 21 سے شروع ہوا. پہلے تو MiG 19 تھا، لیکن ابھی 3 دن پہلے MiG 21 کو انہوں نے گراؤنڈ کیا 4 دن پہلے. اب یہ لیک ڈیٹا آ گیا، اس سے جو ان کی پوری ایج تھی، جس کو کہتے ایج تھی ریجنل کنٹریز کے اوپر، چائنا اور پاکستان کے اوپر، وہ ایج ہی کمپرومائز ہوگی. اسپیشلی جیسے ایریاز ہیں جیسے لداخ وغیرہ یا سیاچین وغیرہ، وہاں تو اب بالکل بیچارے پھٹر ہو جائیں گے. اب آنے والے دنوں میں یہ کیا مسئلے ہوں گے اس کے؟ تو انڈیا کے جو لانگ ٹرم ڈیفنس کولیبریشن ہے فرانس کے ساتھ اور دوسری نیٹو سپلائرز کے ساتھ، اب یہ افیکٹ ہوگی.
سوالات پوچھے جائیں گے, سوالات اٹھیں گے سیکیورٹی پروٹوکالز کے اوپر, یورپین ڈیفنس کمپنیوں کے سیکیورٹی پروٹوکالز کے اوپر, اور انڈیا اب ریکنسیڈر کر سکتا ہے اپنی ساری پروکیورمنٹس اور ڈیمانڈ جو ہیں کہ جی اب ہمیں کچھ سائبر سیکیورٹی گارنٹیز بھی تو دو, ہمارا تو جہاز ہی اب کمپرومائز ہو گیا. اور یہ جو لیک ہوا ہے اس کی وجہ سے انڈیا اور فرانس کے جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے, تعلقات ہیں, خاص طور اگر یہ پروو ہو جاتا ہے کہ انڈیا اسپیسیفک ڈیٹا جو تھا وہی پروٹیکٹ نہیں ہوا تھا یا ہائیسٹ لیول آف انکرپشن نہیں تھی, تو پھر یعنی ہندوستان جو ہے وہ دوبارہ کہہ سکتا ہے کہ جی اکاؤنٹیبلٹی کہاں ہے آپ کی, ریپریشنز کیا ہیں, یا ایون ری نیگوشیٹنگ, اور وہ جو اس میں سپورٹ کلازز ہیں اس رافائل اگریمنٹ کے, ان ساروں کو ری وزٹ کرنا. تو یہ ویک اپ کال ہے, ایک انڈیا کے لیے ویک اپ کال ہے. اور یہ حادثہ جو ہے یہ ہائی لائٹ کرتا ہے کرٹیکل فلو انڈیا کی سائبر سیکیورٹی ڈپینڈنسی جو ہے آن فارن وینڈرز. آپ کہتے ہیں کہ انڈیا نے بڑی ترقی کر لی ہے جی انڈیجینیس پلیٹ فارمز بنانے کے لیے, لیکن وہ بڑا ہیویلی ریلائی کرتا ہے ڈیفنس سافٹ ویئر کے اوپر جو باہر سے اس کو ملتا ہے, ہارڈ ویئر بھی اور سافٹ ویئر بھی, دونوں پہ. تو اب تو ان کو بڑے ارجنٹلی اپنا پورا سائبر سیکیورٹی جو ہے اس کو آڈٹ کرنا پڑے گا, اسپیشلی جو امپورٹڈ چیزیں ان کی, وہ کیا کہتے ہیں, ریڈ ٹیمنگ ایکسرسائزز ٹو اسٹیمولیٹ سائبر اٹیکس آن کریٹیکل ڈیفنس ایسٹس, اور انڈیجنائزیشن آف مشن کریٹیکل سافٹ ویئر کمپوننٹس, یہ ان کو کرنا ہے, امیجیٹلی کرنا ہے. یہ ایک آپ سمجھے کریشن آف اے ڈیفنس سائبر کمانڈ کیپیبل آف مانیٹرنگ اینڈ کاؤنٹرنگ تھریٹس ٹو اسٹریٹجک ایسٹس, یہ سب ان کو کرنا ہے. تو اب لیکن ایک اور مجھے جو ایک تاثر میرے پاس جو تھا وہ یہ کہ رافائل جو ہے یہ کسی طرح انٹرنیٹ سے تو کنیکٹڈ نہیں ہے, یا اس کا ڈیفنس سسٹم وغیرہ. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈسالٹ ایویشن کے اندر جا کے کسی نے اس ساری چیز کو چوری کیا, اور وہاں سے یہ نکلا ہے ڈیٹا, اور پوری کی پوری سیکیورٹی جو ہے کمپرومائز ہو گئی ہے. یا تو وہاں سے نکلے گا یا کوئی سیٹلائٹ لنک وغیرہ ہوگا اس سے نکلے گا. تو یہ میرا خیال ہے کہ رافائل تو یہ بالکل ایک انڈیپینڈنٹ کمپوننٹ ہے, جس طرح سے اس کو بنایا گیا ہے, ایتھرنیٹ وغیرہ سے تو کنیکٹڈ نہیں ہے یہ. تو یہ اندر سے جا کے کسی نے کاپی کیا, اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے اس کا. تو اب اور جو ٹائم اس میں گزرے گا اور پتہ نہیں چلے گا, یا مزید ڈیٹا جب سامنے آنا شروع ہو جائے گا, تو انڈیا کا جو گودی میڈیا دوبارہ سے کہے گا یہ تو CIA نے کروایا, کیونکہ انہوں نے ہمیں اپنا F-35 بیچنا تھا تو یہ CIA نے کروا کے پھینک دیا. لیکن جو بھی ہے, انڈیا کے ساتھ ساتھ لگتا ہے فرانس کے بھی برے دن آئے ہوئے ہیں. پہلے رافائلز کے اور میراج 2000 کے ان کی شیئر مارکیٹ ڈراپ ہوئی, لوگوں نے جو آرڈرز ان کو دیے ہوئے تھے ان کو ری وزٹ کرنا شروع کر دیا, ان کے اوپر ری تھنک کرنا شروع کر دیا. J-10C اور J-17 Block 3 ان کو ہیوج قسم کا رسپانس ملنا شروع ہو گیا. چائنا کی جو مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں ان کی شیئرز جو ہیں وہ چڑھنا شروع ہو گئے. آل ان آل انڈیا اور فرانس یہ بیٹھے ہیں چولہے کے اوپر, ان کا ہو رہا ہے بیڑا غرق. اسٹے ٹیون, تاکہ جب بھی اگر ہیکر جو ہے مزید ایلیمنٹس ریلیز کرتا ہے تو میں آپ کو فوری طور پر بتاؤں گا کہ اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے ہندوستان کو. بٹ آج کی یہ خبر انڈیا کے لیے ایک ٹن 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 ویک اپ کال. اللہ حافظ.